بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ 11ویں دن کی دعا، اس دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم حبب الی فیہ الاحسان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا تعلیم فرما رہے ہیں۔ دعا کو نقل کرنے والے ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دعا کے اندر محبت اور نفرت کی بات کی جا رہی ہے۔ محبت کس سے کرنا ہے، نفرت کس سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں دعا کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں محبت کی دعا کرنا چاہیے اور کس چیز کے متعلق نفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبت عطا فرمائے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں نفرت عطا فرمائے۔ تو دعا کا جملہ ہے اللہم حبب الی فیہ الاحسان۔ بار الہ اس مبارک مہینے میں ہمیں نیکی کی محبت عطا فرما۔ ایک ہوتا ہے نیکی کو انجام دینا اور ایک ہوتا ہے نیکی کے ساتھ محبت کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کر دینا، خیرات دینا، صدقات دینا، اچھا تعلق نبھانا ہمسایوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے نیکی کے ساتھ محبت کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیہ انداز میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیکی کرنا نہیں ہے فقط، بلکہ نیکی سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ محبت خود بخود نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں نیکی کی محبت بھی عطا فرمائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو، عدالت کرو اور نیکی کرو اور ذوی القربى کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرو۔ تو اللہ نے جب حکم دیا ہے احسان کا، اور اسی اللہ سے ہم سوال کریں گے کہ بار الہ ہمیں احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ محبت عطا فرما، تو اللہ کی ذات یقیناً کریم ہے اور ہماری دعا کو مستجاب فرمائے گی۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ فیہ الفسوق والعصیان۔ اور بار الہ اس مبارک مہینے میں، رمضان المبارک میں، ہمیں بدکاری سے اور گناہ سے نفرت عطا فرما۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نفرت کریں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، لیکن اس کی محبت پائی جاتی ہے۔ بار الہ ہمیں گناہ کی محبت سے آزاد فرما، ہمیں گناہ سے نفرت عطا فرما۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران۔ اور بار الہ ہمارے اوپر اپنی ناراضگی کو حرام قرار دے، آگ کو ہمارے اوپر حرام قرار دے۔ بار الہ جہنم ہمارے اوپر حرام ہونی چاہیے۔ تیری مہربانی سے اور تیرے رحم و کرم سے یہ ہو سکتا ہے۔ بار الہ تو ہمارے اوپر اپنی ناراضگی کو حرام قرار دے۔ بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اے آہ کرنے والوں کی آہ سننے والی ذات، تجھے تیری مدد کا واسطہ، تجھے تیرے عون کا واسطہ، تجھے تیرے غوث کا واسطہ۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مومنین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔